غزہ میں تقریباً 21 ماہ سے اسرائیلی جارحیت اور وحشیانہ حملے پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے شمالی غزہ میں بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی کی ایک نئی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، جس کے بعد شمالی غزہ کے ہزاروں فلسطینی ایک بار پھر نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے یہ حملے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر سیاسی مقاصد کے لیے جنگ بندی کی کوششوں کو جان بوجھ کر روکنے کا الزام لگ رہا ہے، اور ہفتے کو اسرائیل میں یرغمالیوں کے اہل خانہ نے ایک بار پھر نیتن یاہو حکومت کے خلاف احتجاج کیا ہے، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ مسلسل یہ اندیا دے رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی جلد ہو جائے گی۔ اس ساری صورتحال میں اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے بھی آج غزہ پر جاری حملوں کے اگلے مراحل پر غور کے لیے اجلاس منعقد کیا ہے، لیکن ممکنہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل مسلسل غزہ میں بمباری کر کے فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی افواج نے غزہ کے مختلف علاقوں کو جبری خالی کرنے کے احکامات کے بعد مشرقی غزہ کو شدید بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے کم از کم 50 فضائی حملے کیے ہیں۔ آج جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں خوراک کے حصول کے لیے جمع 13 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ جنوبی غزہ کے علاقے زیتون میں بھی اسرائیل نے ایک گودام کو نشانہ بنایا ہے، جس میں امداد کے متلاشی 10 افراد شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زیتون میں ہی اسرائیلی ٹینکس نے شدید گولہ باری کی ہے، جبکہ اسرائیلی فضائیہ نے 4 اسکولوں کو نشانہ بنایا ہے جس میں لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ اسی طرح رفح میں بھی 2 افراد اسرائیلی فائرنگ کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کو غزہ میں فعال اسپتالوں کے ذرائع نے بتایا ہے کہ آج صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 48 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے الاقصی اسپتال کے احاطے کو بھی نشانہ بنایا ہے، جہاں بے گھر فلسطینیوں کے خیمے نصب تھے۔ حالانکہ اسرائیل اس احاطے کو پہلے بھی 10 بار نشانہ بنا چکا ہے۔ غزہ کے الاقصی اسپتال کے ترجمان کے مطابق غزہ میں اس وقت کم از کم 60,000 فلسطینی بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، اور اس وقت غزہ میں بچوں کے لیے دودھ کا 1 کارٹن تک دستیاب نہیں ہے، اور اسرائیل کی جانب سے لگائی گئی انہی پابندیوں کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی بچے موت کے دہانے پر ہیں۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں ایک ایسی ہی بچی کی کہانی دکھائی ہے جو کہ غذائی قلت کی وجہ سے دم توڑ گئی، اور یہی حالت دیگر بہت سے بچوں کی۔ غزہ میں حالیہ اسرائیلی حملے انتہائی شدید ہیں، اور ان حملوں میں زیادہ تر عام آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک خوفناک منظر جمعے کو شمالی غزہ کے ایک رہائشی علاقے میں اس وقت سامنے آیا جب ایک ویڈیو میں اسرائیلی فضائی حملے کے دوران ایک فلسطینی شہری کو سائیکل پر اپنی جان بچاتے ہوئے ملبے سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ منظر اس خوفناک حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ شہری آبادی جنگ کا براہ راست نشانہ بن رہی ہے، جہاں عام لوگ روزانہ موت کے سائے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور مارے جا رہے ہیں۔ اسی طرح الجزیرہ کی رپورٹر نے مناظر دکھائے ہیں کہ کیسے اسرائیلی فوج گنجان آباد رہائشی علاقوں میں عمارتوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر رہی ہے۔ Amid the ongoing Israeli military's continuation of attacks targeting several areas across the Gaza Strip, I'm now in this bomb site in At-Tufah neighborhood east of Gaza City, where the Israeli fighters just targeted this residential building. As you can clearly see, the fire is breaking out right now, and civil defense forces are trying to put the fire out. The situation is catastrophic here, as the Israeli military is intensifying its attacks targeting these buildings. These attacks resulted in displacing many Palestinians in this neighborhood. Worth mentioning is that this neighborhood is densely populated neighborhood where thousands of Palestinians live in this exact neighborhood. The situation is apocalyptic here. Civil defense forces trying to put the fire out amid the lack of equipment they have. اس ساری صورتحال میں جہاں اسرائیلی فوج ایک طرف غزہ میں لوگوں کو مختلف علاقے خالی کر کے نقل مکانی کرنے پر مجبور کر رہی ہے، تو وہیں ویسے بے گھر افراد کی عارضی خیمہ بستیوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی میں اسی طرح کے ایئر اسٹرائکس کے دوران ایسے ہی ٹینٹس کو نشانہ بنایا جہاں اپنا گھر چھوڑ کر آئے فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ We were sitting here and suddenly heard a huge explosion. ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی جس نے بہت تباہی مچائی۔
یہ علاقہ پورا ٹینٹ سے بھرا ہوا تھا، مگر اب وہ ٹینٹس مٹی کے نیچے دب گئے ہیں۔ ہم نے گھنٹوں اپنے ہاتھوں سے کھدائی کی ہے، پوری گلی بچوں کی لاشوں سے بھر گئی تھی، یہاں تک کہ جو لوگ گلی سے گزر رہے تھے وہ بھی بمباری میں مارے گئے۔ ابھی بات کرنے کے دوران ہی ایک اور زوردار دھماکے کی آواز آئی ہے۔ الطفا کے علاقے میں اسرائیلی بمباری مسلسل جاری ہے۔ ان ایئر اسٹرائکس میں زیادہ تر عام عوام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہ عوام جو گلی میں یا تو کچھ خریدنے کے لیے موجود تھے یا پھر واٹر ٹینکرز اور فوڈ سپلائز کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لوگ بھی نشانہ بنے ہیں جو گھروں میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ان حملوں کی مزید بھیانک تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جو بغیر کسی وارننگ کے مسلسل ہو رہے ہیں۔ گلیوں میں عام شہریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، خاص طور پر ان بچوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جنہیں اس بمباری کا نشانہ بننے کے بعد اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ بہت سے بچے شدید زخمی ہوتے ہیں تو بہت سے موقع پر ہی دم توڑ دیتے ہیں اور ان کی لاشیں اسپتال منتقل کی جاتی ہیں۔ اگر اسپتال کے اندر جائیں تو صورتحال مزید دردناک نظر آتی ہے۔ ابھی ہونے والے حملے میں 9 افراد مارے گئے اور اس سے پہلے ہونے والے ڈرون حملے میں 11 افراد مارے گئے تھے۔ زیادہ تر شدید زخمیوں کو الاہلی اسپتال منتقل کیا گیا، مگر وہاں ان کی زندگی بچانے کے لیے سہولیات ہی نہیں ہیں کیونکہ اسپتالوں میں نہ ہی مطلوبہ مقدار میں دوائیں ہیں اور نہ مطلوبہ تعداد میں میڈیکل اسٹاف موجود ہے۔ اسرائیلی فوج کی اسٹرائکس میں اسپتالوں میں تباہی ہوئی ہے، ان کے ایمرجنسی وارڈ اور آپریشن تھیٹرز تباہ ہو چکے ہیں، اس لیے اسپتال کی جو بلڈنگ باقی بچی ہے ان میں زیادہ تر افراد زمین پر پڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہیں فوری امداد نہیں مل پائی جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے زخمیوں کو ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال میں منتقل کرنا پڑتا ہے اور اس سب کے دوران ان کا بہت سارا خون ضائع ہو جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں زخمیوں کی حالت اور خراب ہو جاتی ہے اور اس وقت حقیقت یہ ہے کہ غذائی امداد نہیں پہنچ رہی ہے۔ بچوں کو خاص طور پر فوڈ سپلیمنٹس کی ضرورت ہے اور وہ اسپتال میں بھی دستیاب نہیں ہے۔ اس وقت مختلف فیملیز اس مشکل کا شکار ہے کہ کیا کریں۔ اگر وہ اپنے کچھ افراد کو امداد حاصل کرنے کے لیے فوڈ ڈسٹریبیوشن سینٹرز میں بھیجتے ہیں تو یہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں وہاں انہیں مار نہ دیا جائے، اور اگر وہ وہاں نہیں جاتے تو یہ خطرہ رہتا ہے کہ پورا خاندان اس دن بھوکا ہی رہ جائے گا کیونکہ امداد وہاں نہیں پہنچ رہی ہے۔ ایسے میں اسرائیل غزہ میں امداد کی تقسیم کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور اسرائیلی فوج کی جانب سے امدادی مراکز میں فلسطینیوں پر فائرنگ کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی لاقانونیت کی صورتحال میں غزہ میں مسلح گروہ سرگرم ہو رہے ہیں اور اسرائیل بھی غزہ میں مختلف مسلح گروہوں کے ذریعے آپس کی تفریق اور تقسیم پیدا کر رہا ہے جس کی وجہ سے غزہ میں حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اسرائیلی فوج ظاہری طور پر صحیح مگر غزہ میں جنگی جرائم کی تحقیقات پر مجبور ہو رہی ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ۔ اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے غزہ میں امداد حاصل کرنے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کے شواہد آنے کے بعد اسرائیلی فوج نے ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ دی گارڈین کے مطابق غزہ میں گزشتہ چند ہفتوں میں سینکڑوں افراد خوراک لینے کے لیے جاتے ہوئے یا امداد کی تقسیم کے مراکز پر ہونے والی اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور گولہ باری کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جمعے کو اسرائیلی اخبار ہیرٹس نے کچھ گمنام اسرائیلی فوجیوں کے حوالے سے لکھا کہ انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ وہ خوراک کی تقسیم کی جگہوں کے قریب ہجوم پر فائرنگ کریں تاکہ لوگ فوجی چوکیوں کے قریب نہ آ سکیں۔ ان اسرائیلی فوجیوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں غیر ضروری طور پر جان لیوا طاقت استعمال کرنے پر تحفظات تھے، خاص طور پر جب امداد کے لیے آنے والے لوگوں سے کوئی خطرہ ہی نہ ہو۔ اسرائیلی اخبار نے مزید بتایا کہ اسرائیلی فوج کا ایک یونٹ جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کے معاملات دیکھتا ہے، اس یونٹ کو یہ معاملہ سونپا گیا کہ وہ گزشتہ 1 ماہ میں تقسیم خوراک کے مقامات پر اسرائیلی فوجیوں کے رویے کی جانچ کرے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی بھی فوجی کو شہریوں پر جان بوجھ کر فائر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جمعے کی رات اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایک مشترکہ بیان میں اخبار ہیرٹس پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیلی فوج کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے اور بدنیتی پر مبنی الزامات لگا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایران کے ساتھ حالیہ جنگ بندی کی وجہ سے تقریباً 3 ہفتوں کے وقفے کے بعد حماس کی قید میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے ہفتے کو تل ابیب کے ہوسٹڈ اسکوائر میں دوبارہ مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ یرغمالیوں کی بازیابی حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، نہ کہ سیاسی مفادات۔ یہ مظاہرہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب نیتن یاہو پر جنگ کے جاری رہنے اور جنگ بندی میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات کے باعث سیاسی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس مظاہرے کے حوالے سے CNN نے تل ابیب سے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔
First time in 3 weeks that people have been able to gather in these sort of regular Saturday rallies to get the hostages freed. And what they're looking for now is a comprehensive agreement for the government to do a deal that gets all the hostages out, not just 10, not just 15, not just 20, all the hostages out, and the IDF, the army, pull out of Gaza, a comprehensive agreement. So that's what this is all about. Here we are, 3 weeks of people not being able to gather on the streets, and they're back out with this very clear message to their government, to President Trump, that this is the moment. गुज़िश्ता दिनों ये खबर सामने आई थी कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के बाद अमेरिका और इसराइल आइंदा 2 हफ्तों में गजा में जंगबंदी के लिए तैयार हैं। इसके बाद जुमे को व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर गजा में जंगबंदी हो सकती है, जबकि अब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी यरगमालियों के अहल खाना से मुलाकात के दौरान जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई जल्द होने का इंदिया दिया है। बरतानवी खबररसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इतवार को कहा कि ईरान के साथ 12 रोज़ा जंग ने इसराइल के लिए कुछ नए मौक़े पैदा किए हैं, जिनमें सबसे पहला मौका गजा में कैद इसराइली यरगमालियों की वापसी है। नेतन्याहू के इस बयान और साथ ही यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से उनके खिलाफ जारी करप्शन मुकदमे में इस हफ्ते की गवाही मुलतवी किए जाने से ये कयासराइयाँ तेज़ हो गई हैं कि गजा जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुमकिन पेशरफ्त हो सकती है।